الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن ازرنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک دے وچ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام دے اندر ایک روایت نقل فرمیندن۔ ایک مشہور عالم دین بزرگ خواب دے وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کریندن۔ ابو المواہب انہیں دا نام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دے وچ تشریف گھنا کے ارشاد فرمائے کہ کل قیامت علی جمہار تو 1 لاکھ بندے دی شفاعت کرے سیں۔
یعنی 1,00,000 بندہ تیری سفارش دے نال اللہ جہنم تو آزاد کر کے جنت وچ داخل فرما دے سی. 1,00,000 بندہ. او بزرگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ عرض کریندن، آقا اتنا وڈا انعام، اتنی کمال مہربانی، اتنا عظیم و شان منصب، اتنا عرفہ و اعلیٰ مقام میں کو کیوں ملے؟ آخر میرے اندر یہ جی کیڑی خوبی ہے جڑی تو کو تے تواڈے رب عز و جل کو پسند آ گئی ہے کہ میں کو اتنا وڈا انعام دیتا ویندا پائے کہ صاف ظاہر ہے جلے میں بنہ دی سفارش کرن والا بنیا کھڑا ہو ساں تے ول میری اپنی بخشش دا پہلے تھی گئی ہو سی. میں کو بخشش دا پروانہ دے کے میں کو اتنا وڈا انعام دیتا ونجے کہ 1,00,000 گنہگاریں دی تو سفارش کر، رب تعالیٰ انہیں کو جہنم وچوں کڈ کے جنت وچ پا دے سی. اتنا وڈا انعام. آقا کیڑے سبب تو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیری ایک عادت مبارکہ ہے کہ تو درود و سلام دی کثرت کرنے، جرلے درود و سلام پڑھ گننے ان دا ثواب میری بارگاہ دے وچ تحفتاً نظر کر دینا. تیری اے عادت میں کو اتنی پسند آئی ہے کہ میں اے مقام اپنے رب کو تے کو گھنوا دیتا ہے. درود و سلام دی کثرت کرن والے دوتے ہیں کتنے انعامات تھیندن. او کتنا خوش بخت ہے او شخص جڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکت دے ہوتے ہیں. درود پاک پڑھ کے اپنی زبان کو بھی تر رکھے نے، خوشبودار رکھے نے، معطر رکھے نے، مٹھا رکھے نے، اپنا ہاں بھی ٹھریں دے اور قبر دے وچ اپنی قبر کو روشن کرن دا سبب بھی بنویں دے، آخرت واسطے انعام بھی حاصل کریں دے. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص. ساکو چاہیے کہ زندگی دے وچ اپنی زبان کو فضول گالی دے وچ پاون دی بجائے ان دی عادت بنا گینو کہ اے ہر وقت درود و سلام دے نال تر رہ وجے. ایک دفعہ محبت تے شوق دے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو. میں آج دا موضوع شروع کراں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت دا ذکر کرندے پئے ہاں سے پچھلے جمعے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی این دنیا دے وچ جلوہ گری دا ذکر چلدا پیا ہا. ایک شخصیت تے دو مخلوقات واسطے حیرت دا مجموعہ. جس ویلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب عز و جل نے این کائنات دے وچ بھیجے، آسمان تے فرشتے حیران کھڑے ہیں کہ او محبوب جے کو اپنے قرب خاص دے وچ رکھیس، او مقام تے رکھیس کہ جتھاں جبریل کو ونجن دی بھی اجازت کوئی نہیں، ایجھے قرب خاص وچ رکھیس جہندی خاطر پوری کائنات بنا چھوڑیس، جہندی تخلیق اپنے نور چو فرمائیس، ول اوندے نور دے وچوں عرش بنائیس، لوح بنائیس، جنت بنائیس، آسمان بنائیں، زمین بنائیے، فرشتے پیدا فرمائیں.
اے ہر مخلوق ہر تخلیق میرے آقا دے نور دا صدقہ تے اون اپنے پیارے محبوب کو دنیا دے وچ انہیں ظالم لوگیں دے وچ انہیں دی ہدایت واسطے بھیج دیتس. اتنے پیارے محبوب کو فرشتے حیران کھڑے ہیں. جڑی جمہار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج تے تشریف گھن اون جمہار ای دنیا تے انسان حیران کھڑے ہیں کہ سادے کٹھے ٹرن والا سادے کٹھے باون والا سادے کٹھے کھاون پیون والا چند لمحے دے اندر ستے آسمانے دی سیر کر رہا ہے, جنت دی سیر کر رہا ہے, عرش دے پار لا مکان دی سیر کر رہا ہے چند لمحے دے اندر کہ اجڑ کنڈی اوے ہلدی کھڑی ہے, پانی وضو والا خشک نہیں تھیا واپس بھی آ گئے. این لمحے دے دوران این دنیا دے وچ بھی کچھ سفر کیتا ہے, اقصا دے وچ نماز بھی پڑھا رہی ہے اور ہر نبی نے خطبات بھی پیش کیتن. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبہ بھی تھا. اے سارے واقعات سن کے زمین تے انسان حیران کھڑا ہے, میرے آقا دی آمد تے آسمان تے فرشتے حیران کھڑے ہیں. ایک شخصیت دو حیرتیں دا مجموعہ, دو مخلوقاں حیرت زدہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان, آپ دی عظمت, آپ دی سیرت مبارکہ, آپ دے اخلاق مبارکہ, اندہ بیان کائنات دی تخلیق کو لو پہلے تو تھی نہ ہے. کائنات دی تخلیق تو پہلے تو تھی نہ ہے, کیونکہ جلے رب تے رب دا محبوب ہے اون والے محبوب دا ذکر میں ان دا رب کرنا رہا. کائنات تخلیق تھی گئی ہے, انبیاء دا تسلسل شروع تھی گئے, میرے آقا دا ذکر خیر چلدا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد آ گئی ہے تاں بھی ذکر خیر چلدا ہے. آپ وصال ظاہری فرما گئے تاں بھی ذکر خیر چلدا ہے. آپ دے اوصاف دا بیان تھیندا آئے تھیندا پائے تھیندا راسی. شاعرہ دے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. میرے آقا جا خوباں بیان کرن والی زبان کی تو کہنا ہوں. اللہ جل شانہ نے اتنے اوصاف دے نال متصل کر کے بھیجے کہ خود میرے آقا فرمیندن, اے ابو بکر صدیق تو عالم ارواح دے وچ بھی میرے نال ہمیں, این دنیا دے وچ بھی تو میرے نال ہیں, عالم برزخ چی تو میرے نال ہو سے, یوم محشر بھی تو میرے نال ہو سے, جنت چی میرے نال ہو سے. لیکن اے ابو بکر صدیق میری حقیقت کو صرف میرا رب جان دے, تو بھی نہیں جانتا. اتنی عظیم و شان ہستی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دنیا تے جلوہ گر تھے. اہل عرب اتنے گمراہ تھی چکے ہن کہ دھی دے وجود کو برداشت نن کریں دے. جہاں گھر دھی جم پوے ہا او کو جیندہ پور چھوڑے دے ہاں. اج سوچیں دے ہیں ای گال کو, ہاں کمب ویندے کہ کجھیں دل حسن انہیں لوگیں دے کہ او دھی جمن دے بعد او کو جیندہ پور چھوڑیں دے ہاں, مار دینے ہاں. کتنے سخت دل حسن. لیکن اساں صرف ایو کو جو ڈٹھے تھوڑا جا آپ تے غور کہن سے کیتا. انہیں کو لو الٹرا ساؤنڈ مشین کوئی نہ ہے جیڑی انہیں کو دساوے ہاں کہ پیٹ دے وچ دھی ہے یا پتر ہے. ات گلوں او جمن دے بعد پور چھوڑے نے ہاں. کیا آج سارے معاشرے چ کوئی نہیں تھیندا پیا کہ جنہیں کو پتہ لگے پیٹ چ دھی ہے او کو ضائع کرا چھوڑے دن. حمل دے وچ پیٹ چ بچی کو قتل کر چھوڑے دن. کیا اے آج سارے معاشرے چ کوئی نہیں تھیندا پیا؟
کیا ساڈے وچ او جاہلیت والا ول نہیں آئی جیڑی جاہلیت کو ختم کرن واسطے میرے آقا تشریف گھن آئے ہیں؟ او جہالت والا ساڈے وچ ول آئی ہے۔ اللہ ساکو ان جہالت تو بچاوے، اپنی امان عطا فرماوے، جڑے لوگ ان دا شکار ہیں انہیں کو بھی ہدایت عطا فرماوے۔ دھی بوجھ نہیں ہوندی، دھی رحمت ہوندی ہے۔ عرب دا یہ معمول ہا کہ جہاں گھر دھی جمے ہا وہ کو جیندہ پور لیندے ہیں۔ پتر دھی کو تا پیو پور آندا ہا لیکن ماں دا ہاں تا کولا تھیندا نا، وہ چھو دی کونیاں دے وچ لک لک کے روندی آئی بیٹھی، چنڈیاں گتھاں گلیندی ہے اتھاں بہ کے روے آ بیٹھی شدی۔ جلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا وقت تھا، اون والے میرے رب عز و جل نے اتنا خوشی دا اظہار فرمایا کہ اے بھی گوارا نہیں کیتا کہ کوئی مائی کہیں چونڈ دے وچ بہ کے روے بیٹھی، ات گلو جے کو بھی حمل ٹھہرے میرے رب نے پتر عطا کیتا، کہیں کو دھی نہیں دیتی، صرف یہی سبب دے نال کہ کوئی ظالم او کو مار چھوڑے تے کہیں دے گھر رومن نہ ہوئے، ہر گھر دے وچ خوشی ہوئے کہ میرا محبوب آ گئے۔ عرب دے وچ ایک رواج ہا کہ جڑے ویلے بال جمدے ہن اون والے انہیں دی پرورش واسطے، انہیں کو پالن واسطے دائیاں آئیاں ہن، او آ کریں بال چاہ ویñاں ہن، آپ پلینیاں ہن، آپ سنبھینیاں ہن، جرلے بال ٹرن پھرن جوگا تھی پوے ہا، اپنی دیکھ بھال کرن جوگا تھی پوے ہا، او بلا واپس آ کے والدین دے حوالے کر وینے ہن۔ اے انہیں دا رواج ہے۔ مکے شہر دے باہر جرلے مختلف علاقے وچ راون والے دائیں کو پتہ لگے کہ مکے دے وچ کئی گھریں دے وچ پوتر جمے پین، انہیں سارے اپنی اپنی سواری کو تیار کیتے، سواری تے سوار تھین مکے دا رخ کیتے۔ ول لالچ اے ہوندی ہے کہ بال پلیسوں بال جرلے کچھ وڈا تھیا سی، چوکھا تھیا سی، اون دے والدین دے حوالے کرے سوں، اون دے والدین ساکوں اون دے انعام دے طور دوتے کچھ مال دیسن، کچھ مویشی دیسن، کچھ رقم دیسن، کچھ اناج دیسن، ساڈا سرکل چلدا رہے سی۔ لالچ اے ہوندی ہے جتنے دایاں مکے دے ارد گرد رانجھا ہن وہ سارا مکہ شہر دو بھج پین۔ وادی طائف دے وچ راون والی ایک دائی جہاں نام حلیمہ ہا، وہ بھی روانہ تھی پئی ہے، اون دے وسطی جاں اون دے علاقے جاں بیاں دایاں بھی روانہ تھین، وہ بھی نال روانہ تھی پئی ہے، لیکن اے انہیں سارے دے کولو مال و دولت دے وچ غریب ہے، اندے کولو جڑی سواری ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ سواری بھی کمزور ہے، بیاں دایاں اگتے ٹور پین۔ بیٹا یہ پکھا بند کرنے جڑا میں نے اتو چل رہا ہے، جڑے بیاں دایاں ہن انہیں دا سواریاں بھی صحت مند ہن، وہ کچھ اندے کولو پیسے وچ بھی تکڑیاں ہن، انہیں اپنے سواریوں کو بھجا چاہتا ہے کہ پہلے ونجوں، اور کوشش ہوندی ہے کہ جڑا ڈھیر مالدار ہوئے، جڑا ڈھیر امیر ہوئے اون دے بال کو چاہوں تاکہ سکوں معاوضے دے طور تے چنگا مال ملے۔ جڑے ویلے دائی حلیمہ مکے شہر دے وچ پہنچیے، ساریاں دایاں ایک ایک بال چاہ کریں مکہ شہر چھوڑ کے بہر آجا پیان، واپس آجا پیان۔ دائی حلیمہ حسرت دے نال ڈٹھے کہ میری سواری کمزور ہے، ٹر نہیں سکتی، میں دیر نال آئیاں، سارے بال اے چاہتی وینجن، پتہ نہیں کوئی بال پیچھو بچا بھی ہے یا کوئی نہ۔ ایک دائی آکھن لگی ہے کہ ایک بال رہ گئے، وہ یتیم ہے، اساں چھوڑ دیتے، اساں نہیں چاہتا کہ اندہ والد تا ہے کوئی نہ، لہذا ساکوں معاوضہ ساکوں خرچہ پانی کون دے سی، بال نن چھوڑی وینجا، اپنا نصیب چھوڑی وینجا ہن۔ دائی حلیمہ ایک ٹھڈا ساہ بھرے، اچھا کوئی گال نہیں،
اتنی منزل کر آئیاں آ تا گئیاں خالی نہیں بھی وینی این بال کو میں چاہوے نہیں ہاں. حضرت عبداللہ دے گھر آ گئی ہے، آ کے سلام کیتے سی. بی بی آمنہ دے کولو اجازت منگی اس کہ میں این بال کو پالنا چاہتی ہاں، یہ بال میں کو دے اچھا. حضرت عبد المطلب نے میرے آقا علیہ السلام کو اما دائی حلیمہ دی جھولی چھپا لیتے. ہاں بی بی کہنے وائی دائی حلیمہ میرے آقا علیہ السلام کو اپنی مبارک جھولی دے وچ پاتے. تریہ ڈاڑھی لگی ودی ہے، بکھ بھی ڈاڑھی لگی ودی ہے. جلے جھولی دے وچ میرے آقا کو پاتس اون والے تریہ بھی مٹ گئی ہے، بکھ بھی لتھی گئی ہے. حیران تھی وڑ پائے گی ہے کہ میرے اپنے اندر دی یہ تبدیلی کیویں تھی ہے. آپ کو آکھن لگی ہے حلیمہ روز روز مکے آمنا کوئی نہیں ہوندا، اج نصیب نالا ہی کھڑی ہیں خانہ کعبہ دا طواف تک کیتی وائیں. میرے آقا کو چاہ کریں بیت اللہ دو ڈور پئیے. جلے خانہ کعبہ دے وچ آئیے آ کے طواف شروع کیتے سی. اما حلیمہ آدھیے جڑے پاسوں میں گزر دی ہاں می کعبہ اون پاسے جھکن پائے ویندا ہاں. لگدا ایویں ہا کہ میں کعبے دا طواف نہیں پئی کریں دی، کعبہ میرا طواف کریں دا پائے. میں حیران ہاں می کہ یہ تھیندا کیا پائے. او بچہ میری جھولی دے وچ ہے، میں طواف کریں دی ودیاں جڑے پاسے بھی میں گھوم دیاں کعبہ اڈھائی نہیں وڑ پائے ویندے. ایک پاسوں تا چلو خوف محسوس تھا کوئی دیواراں شاید پرانے تھی گئن کمزور تھی گئن کعبہ ایک سائڈ دوتے زمین تے نہ تشریف گھن آوے. لیکن جلے بے پاسوں گئیاں کعبہ اڈھائی جھوک گئے، بے پاسوں گئیاں کعبہ اڈھاؤ جھوک گئے. جلے اے نظارہ ہر پاسوں ملن پائے گئے. ول میں کو تھوڑی جی حیرت تھی ہے کہ ہو سکدے کہ اے ساری کرامت این بچے دی وجہ تو ہے. اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں. والتا حلیمہ تو بہت خوش نصیب ہے کہ اے اتنا عظیم بال تیری جھولیے چاہے. میرے آقا علیہ السلام کو چاہ کے طواف کر کے جلے بہ رہیے آ کریں اپنی سواری دوتے سوار تھئیے. جیڑی حلیمہ دی بکھ مٹ ونجے ترہ مٹ ونجے اون سواری کو فائدہ کیویں نہ تھی وے. جیڑی لاغر کمزور بیمار سواری ہے او سواری دے اندر بھی ایویں جان آ گئی ہے کہ جیویں بالکل نوجوان سواری ہوئے، صحت مند سواری ہوئے. ڈاچی دوتے بہ گئی ہے، ڈاچی ٹر پئی ہے. ڈاچی تا ایویں ٹردی ویندی ہے کہ جیویں جھمراں لئی وینی ہوئے. جیڑیاں مکے دے وچ داخل تھیون دے ٹائم دایاں بالیں کو چاہ کے مکہ چھوڑی وینیاں ہن، او واپسی طائف دو وینیاں پیاں ہن. اما حلیمہ بعد وچ آئیے میرے آقا علیہ السلام کو اپنی مبارک گود دے وچ پاتے ہے ولا طواف بھی کیتے. طواف کر کے واپس ڈاچی تے سوار بھی تھئیے. سوار تھی کہ جلے روانہ تھئیے جنو رستے چ وجان تھیاں کہ انہیں دی ڈاچی انہیں کو کراس کر گئی ہے. جلے ڈاچی کراس کر گئی ہے تے او ساریاں حیران تھی کہ آکھن لگن حلیمہ اے کیا تھی گئے، کیا سواری تبدیل کر چھوڑی ہے، ڈاچی وٹائی آندی ہیں. اما حلیمہ جواب دیتے سواری اوہ ہے سوار بدل گئے. ہن سوار بیا ہے او سواری تا اوہ ہے سواری نہیں بھی وٹائی سوار بیا ہے. اما حلیمہ فرمیندن میں چاہ کر رہی اپنے گھر آ گئی ہوں. میرے گھر دے وچ بکھ دا راج ہا، غربت ہے. بکریاں ہن انہیں کو چرندی ہمیں پلیندی ہمیں، لیکن او ساریاں بکریاں سک گیا ہن کھیر نہ دیاں. ساڈا گزارا ہوں کھیر تے تھیندا ہا، کھیر ہا کہنا. غربت دے جمہاراں ہن. میں جو ہی پیارے آقا علیہ السلام کو چاہ کے اپنے گھر آئیاں. بکریاں جڑیاں چرن گیا وجہ ہن او فوراً واپس بھیجدا ہویا گھر دو آ گئن. میرے بال رکیندے رہ گئن کہ اجن تا ڈیہیں کھڑے تھیا شام کو بلسوں، لیکن او بکریاں گھر دو آ گئن.
جلے گھر دے وچ آئن تے انہیں دے تھانے دے وچ کھیر ایویں ہا کہ جیویں ہونے تھان پھٹ دے ہوئے کھیر وٹیندا ہوئے. میں تکھے تکھے برتن چاہتن کھیر ڈوہن شروع کر دیتے. میرے گھر دے برتن بھر گئے پر کھیر نہیں مکیا. میں ہمسائیں کو کھیر دیون شروع کر دیتے کہ آؤ تساں بھی چاہ ونجو، تساں بھی حصہ ونڈ گنو ہی لنگر دے وچوں. حیران ہمیں یہ سارے ماجرے دے دی آئیاں. میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جھولے دے وچ سما دیتے. جلے جھولے دے وچ سمائے میں جھولا اپنی آپ ہلن شروع تھی گئے. اما حلیمہ تے کو کیا پتا کہ جبریل جھولا جھلیندہ بیٹھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھولے دے وچ آرام فرما ہے اور جھولا اپنی آپ ہلدا پے. اما حلیمہ دیکھ کے حیران. اس سارے نظارے دیکھ کے اما حلیمہ تھوڑی جی خوف زدہ بھی ہے کہ اے بچہ عام بچہ نہیں. اینا ہوئے کہ میں اندی صحیح طریقے نال حفاظت نہ کر سکاں، کوئی کو نقصان نہ پہنچے. پیچھے احتیاط شروع کر دیتی ہے. اس بالیں کو ہٹ کے اس کے این بال کو چاہ کے گھر دے باہر نہ ونجائے، ای کو گھر دے اندر رکھا ہے. کچھ جوہارا گزرن ایک ہمسائی آ گئی ہے. وہ آ کے پیا دیے کہ حلیمہ کوئی ڈھیر پیسے آ گئے کیا تیرے کو لو؟ میں کیوں؟ میں کوئی یہ جی فضول خرچی کیتی ہے کہ تو آدھی پہیں گے ڈھیر پیسے آ گئے. ان کے اگے شام کو جتنی دیر کوئی کام کرے ہاں ودی تے اتنی دیر تک تیرا دیوا بلدا ہا. ان دے بعد دیوا بجھا دینے آویں ہون ساری ساری رات تیرا دیوا بلدے پیا. اما حلیمہ فرمیندن میں مسکرا کے جواب دیتے بغیر اندروں لگی آئیاں. میں کہ کو کیا پتا کہ جیڑی جمہار دا سونا محمد میرے گھر آ گئے اون جمہار دا میں دیوا بالا نہیں چھوڑ دیتا ہے. انہیں دے چہرے دا نور ہی اتنا ہے کہ پورا گھر روشن ہوندے دیوا بالن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جیڑی جمہار دا اے سونا میرے گھر آئے میں دیوا ایک دے ہی کا نہیں بال لٹھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما حلیمہ دے گھر پرورش پاون پہ گئن. کچھ جمہاراں گزرن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے گزرن. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بامڑے کھاون شروع تھی گئن. ان دے بعد ول انگل پکڑ کے ٹرن شروع تھے. ایک جمہار اما حلیمہ دی دھی آدھی ہے بی بی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ آدھی ہے کہ اما اجازت دے میں ہاں میں اپنے بھرا محمد کو تھوڑا جا باہر ہونا گھن ونیا ہاں. اما حلیمہ فرماون لگن بیٹا اتنا ٹائم تھی گیا کو سارے گھر آئے ہوئے میں باہر نہیں ونیا دیتا. خیال کریں تے کہیں دے نیڑے بھی نہ گھن ونجے کو. ٹھیک ہے. وہ کپڑے ولیٹ کے چنگی طرح لکا کے وہ کو نال چاہ کے تے ٹر پئی ہے. جلے ڈٹھے سی ہن کوئی کنڈے دا ودا بلا زمین تے چکڑا ہے سنگل پکڑ کے ٹراون پے گئی ہے. چند قدم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹوڑیاں نو تھا. بکریاں چرجاں وجہ ہن. بائے بھین بھیرا جڑے کھیر شریک ہن او بکریاں چریندے ودے ہن. آپ تھوڑی دیر اتھا کھڑے رہ گئے. ان دے بعد بی بی شیمہ جڑے ہیں او انہیں کو چاہ کریں گھر واپس گھنا ہے. زیادہ دیر باہر نہیں رکھیا. اگلی جمہار تھا یہ بکریاں چراون واسطے اما حلیمہ دے بال جڑے ویلے انہیں کو بہر وادی دے وچ گھن کے گئے. فوراً ایک بال بھجدا ہویا آ گئے. آ کے آدھے اما اج ساری ایک بکری کو بھیڑیا چاہ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے انگل پکڑ کے حالی ٹرن والی عمر ہے. آپ فرمیندن کہ بھیڑیے دی اتنی جرت کہ ساری بکری چاہ ونجے میں کو گھن جلو. بھیڑیے دی اتنی جرت کہ ساری بکری چاہ ونجے میں کو گھن جلو. بی بی شیمہ اے منظر دیکھ کے حیران تھے ون پہنو چپ کر کے چاہ کے ٹور پہن. جڑے ویلے وہ مقام تے پہنچن جتھا بکریاں چرجاں کھڑیاں ہن. جلے اتھا پہنچن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین دوتے کھڑا دیتے ہیں. اون ویلے
ایک جھاڑی دے پچھو بھیڑیا نکھتے فوراً اگتے ہے، بی بی شیما ڈر گئے، جنگل دا جانور ہے، درندہ ہے، نقصان نہ پہنچاوے۔ جو ہی قریب آئے آکری میرے آقا دے قدمے دے وچ آ کے بیٹھ ہے اور قدم بوسی کرن پائے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادو بڑے جلال بھری نگاہ دے نال لٹھے، ارشاد فرمایا تیری جرت کیویں تھئی ہے ساری بکری چاہ ونجے؟ انہوں نے کہ حضور بکری او سلامت کھڑی ہے تھئی، ساری جرت ہے اساں تہاڈی بکری کو چاہ سکتے ہیں۔ کل تشریف گھن آیا ہوئے اساں لک لک کے تہاڈے دیدار کیتن، تہاڈیاں زیارتاں کیتن، اج نوے تشریف گھن آئے تا تہاں کو سڈن دا ایک بہانہ بنائے سے۔ بکری نہیں سے چاہتی ہو کو کھادا نہیں سے، نقصان نہیں سے پہنچایا، زخمی کہن سے کیتا، صرف ایک تو کو سد کے تو جھلک دیکھن واسطے ایک بہانہ بنائے سے۔ کتنا پیار ہا انہیں جانوریں کو، جنگل دے درندے کو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک جوار خطاب فرمیندے کھڑے ہیں اور ان خطاب دے دوران میرے آقا دا میلاد پڑھتے کھڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دا ذکر خیر تھینا پیا ہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ فرمائے، آپ دے ہجرت دا تذکرہ فرمائے، آپ دا نشانیاں اپنی امت کو رسائیں کہ سونا جڑے ویلے تشریف گھن آوے میرا کلمہ چھوڑ دیوائے ان دا کلمہ پڑھ گنا ہے۔ ہجرت دے نشانیاں دے وچ میرے آقا علیہ السلام دا غار دے اندر ترائے جمہارے دے قیام دا ذکر بھی کر چھوڑے نے۔ ایک پتھر دی سائیڈ کولو اوٹ کولو پاسے کولو لکیا ہویا ایک نانگ پیا تھیا، او نانگ بھی عیسیٰ علیہ السلام دا گل ہی سندا پیا ہا۔ او نانگ اتھو ٹرے تے مکے دے وچ آ گئے، آ کریں غار گولیے اس غار گول کے اندے ایک سوراخ گولیے سی، ان سوراخ دے اندر سم گئے اور دعا کیتی اس مولا بے کو وہ تھوڑی موت نہ دیویں جے تھوڑی تیرے حبیب دا دیدار نہ کر گینا۔ 500 سال او نانگ او غار دے وچ ستا پیا رہ گئے، 500 سال۔ اتنے طویل عرصے دے بعد جڑے ویلے میرے آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینے تشریف گدی وینے ہن، صدیق اکبر غار دی صفائی واسطے اندر گئے، غار صاف کیتی نے، اپنی چادر پاڑ کری جتنے سوراخ ہیں وہ سارے بند کیتے نے، ایک سوراخ بچ گیا ہے، صدیق اکبر نے اپنے پیر کو اون سوراخ دے اوتے رکھ کریں بند کر دیتے۔ جڑا 500 سال تو انتظار کریں دا پیا ہے ان دا رستہ بند تھی گئے۔ او نانگ پہلے منہ مریندا رہ گئے کہ پیر ہٹا گنن جلے انہیں ڈٹھے کہ کوئی شے میرے پیر کو ٹچ تھیندی پئی ہے، ای نہ ہوئے میرے آقا کو کوئی تکلیف پہنچاوے، انہیں مزید دبا کریں کھری کو تھا پیر دی دبا دیتا ہے کہ اتھوں کوئی شے نکل نہ سکے۔ نانگ جلے مجبور تھا ان کھری دوتے ڈنگ مارے، جلے ڈنگ لگے صدیق اکبر کو تکلیف تھی ہے لیکن برداشت کر گئے، نانگ ول زور لائے کشا کوئی نہ ولا دوجی دفعہ ڈنگیس، جلے تریجی دفعہ ڈنگیس درد دی شدت ہے، اکھ دے وچوں ہنج ڈٹھی ہے، میرے آقا علیہ السلام انہیں دی جھولی دے وچ سر رکھ کے ستے پے ہن، انہیں دے مبارک چہرے دوتے ہنج ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اکھ کھولیے اور ارشاد فرمائے صدیق تے کو کیڑی شے نے تکلیف دیتی ہے؟ کہ حضور این جات جتھا میں اپنی کھری رکھی بیٹھا پیر رکھی بیٹھا تھیں کوئی شے میں کو تکلیف دینی پی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پیر ہٹا، صدیق اکبر نے پیر ہٹائے، نانگ باہروں نکل آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے نانگ تیری ایک جرت کی میں تھی ہے کہ میرے عاشق صادق کو تکلیف پہنچاویں؟ کہ حضور او تہاڈا عاشق صادق ہے، میں بھی تہاڈا غلام ہاں، میں بھی تہاڈا عاشق ہاں، 500 سال تو دیدار دے شوق ہے این غار دے وچ میں ستا پیاں، اج دیدار دی گھڑی آئی ہے تے تہاڈا دیوانہ دیدار کرن نہیں دینا، مجبور تھی کہ ڈنگے، خوشی نال نہیں ڈنگیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان نانگ کو تو رخصت کیتے اور صدیق اکبر دے اون زخم دوتے جتھا نانگ ڈنگیا ہا اپنا مبارک لعاب لا دیتے، زہر دا اثر بھی ختم تھیا گئے، تکلیف بھی ختم تھی گئی ہے۔
جانوریں دی محبت ایک بہت بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ زندگی بخیر تو میں اندے بارے دوبارہ دسے سا انشاءاللہ بیان کرے سو، اللہ خیر کرے۔ لیکن وہ بھیڑیے دی محبت دیکھو کہ وہ حضور بکری چاہتی ضرور اسے لیکن نقصان پہنچاؤن واسطے نہیں، تو ادا دیدار کران واسطے۔ میرے آقا علیہ السلام دا 4 دفعہ شق صدر سینہ مبارک چاک کیتا گیا ہے، فرشتے سیدنا جبریل امین آئے ہیں۔ پہلی دفعہ جڑا کیتا گیا ہے وہ جلے اما حلیمہ دے گھر ہن، اتھائیں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین آئین آ کے میرے آقا علیہ السلام کو سدھا لٹا دیتے، لٹاون دے بعد سینے مبارک کو چاک کیتے، دل مبارک کو بہر کٹے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمینن کہ میں سارا نظارہ دے دھا پیا۔ تھوڑا جہاں غور تک کرو چاہ آج کہیں بندے کو تساں کارڈیالوجی دے وچ کہیں ماہر ترین ڈاکٹر دی زیر نگرانی دے وچ او دا سینہ چاک کر کے دل باہروں تک کٹواؤ، جسم کو لو دل علیحدہ تک کرواؤ، ول دیکھو بندہ بچ دے کہ نہیں بچدا، او زندہ راہ سکدے یا کوئی نہ بغیر دل دے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرمیندن کہ اے نظارہ میں اپنے اکھی نال دے دا پیاں۔ ایک تشت لایا گیا، اندے وچ ایک پانی ہا، اندے وچ میرے دل کو غسل دیتا گیا، ولا دل کو واپس اپنی جگہ تے رکھ دیتا گیا، سینے کو دوبارہ ملا دیتا گیا۔ جڑے ویلے اے معاملہ پیش آئے، اما حلیمہ سعدیہ کہیں سائڈ تو لک کے اے نظارہ دے کھڑے ہیں، انتہائی خوف زدہ تھی گیا۔ خوف دی وجہ تو انہیں میرے آقا علیہ السلام کو اپنے گھروں چاہ کے دل تا نہیں یادا پیا، لیکن اے بال دے نال اے معاملہ پیش آئے، اتنا سارا گالی میں اگے ڈٹھی ودیاں، خدا نہ خواستہ انہیں کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو میں اہل قریش کو کیا جواب دے سن۔ میرے آقا علیہ السلام کو چاہ کے واپس حضرت عبد المطلب دے گھر اما آمنہ دے کولو چاہ کے آ گئے۔ اما آمنہ دے اگو سارا معاملہ پیش کیتے، انہیں ارشاد فرمائے گھبرا نہ، پریشان نہ تھی، تو تا ہون دے گالی بیٹھی کرنی ہے، اے اجن میرے پیٹ چہا تا اندہ آمن دے خوشخبریاں میں کو وجہ عظیم ہستیاں دینا رہ گئن۔ این بچے دے خوشخبریاں میں کو خواب دے وچ مل جا رہ گئن، ول جاگ دے ہوئے مل جا رہ گئن، لہذا تو بالکل پریشان نہ تھی، اے بچہ بھی خاص ہے اور اندو تے رحمت بھی خاص ہے، کیونکہ اے آپ رحمت للعالمین ہے۔ تو گھنوانی بال کو تسلی نال رکھ، اندی تربیت کر، اندی پرورش کر، یعنی مطلب آکھن دا اے کہ اندے کلو فیض یاب تھی گھنوانی۔ مزید 2 سال 4 سال دی عمر تک میرے آقا علیہ السلام اما حلیمہ دے گھر رہ گئے، اندے بعد ول واپس آ گئے۔ آپ دی والدہ محترمہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو گھن کریں مدینے گئن، اتھاں آپ دا ننہیال ہے، انہیں دے نال ملاقات کر کے واپسی یعنی کچھ ہمارا راہن دے بعد واپسی آندے پہن رستے دے وچ انہیں دا انتقال تھی گیا۔ بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا کیونکہ وقت ختم تھی چکے۔ میرے آقا علیہ السلام نے 40 سال دی عمر دے وچ اعلان نبوت فرمائے۔ اج کچھ لوگ بھول دن کہ میرے آقا علیہ السلام کو 40 سال دی عمر دے وچ نبوت عطا تھی، یہ عطا نہیں تھی، اپنے نبی ہومن دا اعلان فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام دی حدیث ہے کہ میں تا اون والے بھی نبی ہمی جلے آدم علیہ السلام حالی آب و گل دے مراحل دے وچ ہم، اجن آدم علیہ السلام دی تخلیق کہنا ہی تھی میں اون والے بھی نبی ہمی، حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام 40 سال دی عمر دے وچ اعلان نبوت فرمائے، اپنے نبی ہومن دا اعلان فرمائے، نبوت عطا نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ آپ تا پیدائش دا معاملہ تا بعد رہ گیا نا، تے اون والے تا صرف عالم ارواح دا معاملہ ہا۔ میرے آقا فرمیندن میں تا اون والے بھی نبی ہاں میں،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ محترمہ جس ٹائم وصال فرماون لگن نا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دے کولو آ کے بیٹھن، 4 سال چند سال دا بچہ، غالباً 6 سال عمر آئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ دے کولو بہ کریں روون پہ گئے. اے منظر ہی ایو جہاں کہ والدہ دی کیفیت حالت دیکھ کریں آپ روون پہ گئے. جو ہی آپ روون لگن نا، آپ دی والدہ نے فرمایا بیٹا پریشان نہ تھی. انہیں دے الفاظ کو میں اپنے انداز پیش کریں دا پیا. وہ فرمیندن بیٹا پریشان نہ تھی، رو نہ، جیڑا این دنیا دے وچ آئے اون ٹر وجنا ہے، اتھاں کہیں مستقل نہیں رہ وجنا، لیکن میں کو خوشی ہے کہ میں نہیں مرنا. بابا بلے شاہ فرمیندن نا کہ بلے شاہ اسا مرنا ناہی، گور پیا کوئی ہور. اما آمنہ فرمیندن کہ میں کو خوشی ہے میں نہیں مرنا. کیویں نہیں مرنا؟ ظاہراً تو میں این دنیا تو رخصت تھئی وینی ہاں، لیکن تیں جہاں خوش بخت بیٹا چھوڑی وینی ہاں، میرا نا قیامت تک رہ ویسی. تیرے آثار تیرے این دنیا دے وچ تشریف آونی تو پہلے میں کو ایک خوشخبریاں مل گیا ہن کہ تو نبی آخر الزمان ہے. اما آمنہ بھی فرمائیں کہ تو نبی آخر الزمان ہے، آخری نبی ہے. تو تیجا عظمتہ تیجا شانہ میں خواب دے وچ بھی ڈٹھن، ظاہراً بھی ڈٹھن. تیری ولادت تے مکے دے گھر دے وچ بہ کریں، میں شام دے محلات دیکھ گدن. اتنے عظمتیں عالی شخصیت ہیں تو، ہستی ہیں تو، تے اتنی عظیم ہستی دی ماں ہون دا میں کوئی شرف حاصل ہے. ظاہراً تا آج میں دنیا تو ویندی پئیاں، لیکن میں مرنا نہیں، یعنی میرا نا قائم ہی راسی. قائم ہے یا کوئی نہ؟ قائم ہے یا کوئی نہ؟ اما آمنہ دے الفاظ ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، اجن والدہ دے پیٹ چھن تے والد رخصت تھی گئے، اور اے بچپن دی عمر ہے تے والدہ رخصت تھی گئی ہے. دادا جان ساتھ چھوڑ گئے، وہ بھی رخصت تھی گئے. ان دے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی کفالت آپ دے چچا ابو طالب نے اپنے ذمہ گنگی دی، اور ابو طالب دے کولو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جوانی تک انہیں دے زیر کفالت رہ گئے. حضرت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اے جڑی کفالت ابو طالب والا معاملہ ہے، انہیں دے این عرصے دے اندر دے جڑے واقعات ہیں انشاءاللہ زندگی بخیر تا اگلے جمعے میں تھوڑے سامنے عرض کرنے دی کوشش کرے سا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تو تے این لمحات تک جتنا اساں ذکر کر سکے ہیں، بہت سارا ذکر وسیع ہے، کافی سارا مختصر کیتے چھوڑ گئے ہیں کافی چیزاں. یہ دیکھو کہ کتنے عظمتیں عالی ہستی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. رب نے اپنا محبوب ساکو عطا فرمایا. کیا اجن بھی ساڈا حق بندے کہ اساں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت تو دور رہوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ 2 شخص حاضر تھے ہن جڑے مجوسی ہن، بھا دی پوجا کرندے ہن، مسلمان نہ ہن، کافر ہن. انہیں دے چہرے دے تے داڑھی کوئی نہ ہے، وجہ انہیں دا مچھا ہن. جرلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ حاضر تھے نا، میرے آقا نے اپنا مبارک رخ، اپنا چہرہ انہیں تو پھیر کے دے. کافر دے چہرے تے داڑھی کہنا ہے، میرے آقا اندو اپنا رخ انور نہیں فرمایا. کلمہ گو ہیں اساں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھتے ہیں، امتی ہیں. میں کو یہ دساؤ کیا اساں زندگی لکھوائی ودے ہیں کہ اتنے سال جیسوں دے بعد اتنے سال بعد داڑھی رکھ گئے سوں لکھوائی ودے ہیں؟ ایک لمحے دا بھروسہ کوئی نہیں.
جرلے سکا پیو، سکی والدہ، سکا بھرا، سکی اولاد یکے ساتھ چھوڑ دے سن، منا مٹی دے تلے سٹ کے آوے سن، آمنا رسول اللہ نے ہے اتھا۔ اگر اوالے سادہ اے چہرہ دیکھ کریں، میرے آقا علیہ السلام نے سادے کو لو رخ انور پھیر گدا، والنجات دا کوئی بیا رستہ ہے، بچن دا کوئی بیا رستہ ہے۔ گال غلط ہے تو میں کو سمجھاؤ چاہ، اگر صحیح کریں دا بیٹھا تو میرے نال تائید چا کرو، کوئی بیا رستہ ہے بچن دا ول کیوں نہ اساں این زندگی دے لمحے کو غنیمت سمجھ کریں، اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو، اپنے گفتار کو، اپنے کردار کو آقا علیہ السلام دے سنت دے مطابق کیوں نہ کر گئے۔ بھار تا کوئی نہیں، وزن تا کوئی نہیں نا، ان دی لاج رکھن واسطے ساکو کئی گناہ بھی چھوٹ ویسن سادے کو، یہ تو گناہ ہے تو بچاون والی چیز ہے، مہربانی کرو۔ آقا علیہ السلام دی محبت دا دم بھرانا لے نیت کر گنو کہ انشاءاللہ عمل کرے سو، اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔